ناول دی مافیا گینگ، رائٹر ذیحان شیخ، قسط نمبر 19۔ بہنا، ان چاروں کا کیا ہوا؟ کیا تم نے انہیں مار دیا؟ عدنان نے بڑے اشتیاق سے اپنی بہن سے پوچھا، جو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے چیئر کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھی گزشتہ رات کا واقعہ سنا رہی تھی۔ ہاں، ان سب کو میں نے مار دیا، اور وہ نرس، اس کو بھی اس شہر سے دفع کر دیا ہے۔ باقی بچی وہ لڑکی تو وہ ابھی بھی ہاؤس میں ہے، داد بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ پہلے تو وہ عدنان کو جواب دینے کے بعد آخری بات فارس کو دیکھ کر بولی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جبکہ آنکھیں اس لڑکی کے ذکر پر چمک اٹھی تھیں۔ ایرا نے کافی غور سے یہ منظر دیکھا تھا۔ یار، میری بڑی خواہش تھی کہ ان لفنگوں کو اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتارتا، لیکن اس بار بھی انہیں نہیں چھو سکا۔ فیضی کی صدمے بڑی آواز پر وہ چاروں ہنس دیے۔ کوئی بات نہیں برو، نیکسٹ ٹائم تم میرا بھی شکار لے لینا، ایرا نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا تو اس کی تو باتیں ہی کھل گئیں۔ ویسے وہ پیچھا کرنے والا شخص کون تھا؟ کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا؟ فارس نے اس نامعلوم شخص کے بارے میں پوچھا جس نے اس پر حملہ کیا تھا۔ نہیں، چہرہ تو نہیں دیکھ سکی، لیکن پہلے مجھے کسی پر شک ضرور تھا، لیکن اب مجھے یقین بھی ہو گیا، اور بہت جلد وہ شخص بھی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور تم لوگ تو جانتے ہی ہو، میں یعنی ایرا سلطان خان کی ڈکشنری میں لفظ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر مجرم چاہے اپنا خون ہی کیوں نہ ہو۔ بے تاثر آنکھیں، سرد سپاٹ لہجہ، مافیا بوائز کو اپنے خون کا سن کر کسی انہونی کا احساس ہوا۔ ویسے ڈیئر، وہ بد نصیب انسان کون ہے جس کی موت تمہارے ہاتھوں ہونی ہے؟ حارث یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایرا کبھی اس کے سوال کا جواب نہیں دے گی، پوچھ بیٹھا تھا۔ وقت آنے پر صرف تم لوگوں کو ہی نہیں، سب کو پتہ چل جائے گا، اور اس وقت پچھتاوا اور معافی دونوں ہی اس کو نہیں بچا پائیں گے۔ حارث کو بالکل اس کی توقع کے عین مطابق جواب ملا تھا۔ کراچی کے اس مشہور 5 اسٹار ہوٹل میں معمول کے مطابق کافی رش تھا۔ وہاں کچھ کپلز تھے تو کچھ فیملی گروپ اور کہیں دوستوں کا گروپ تھا۔ انہی میں ایک یزید خاندان بھی تھا۔ وہ اپنے کچھ کلائنٹ سے میٹنگ کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ چونکہ وہ کلائنٹس خاص اور اہم تھے، اس لیے انہوں نے ہوٹل کا چناؤ کیا۔ ان سے کچھ دور ہی ایک دوسری ٹیبل پر ایک تنہا شخص بیٹھا انہیں وقفے وقفے سے مسلسل گھور رہا تھا۔ انہوں نے ایک دو بار اسے دیکھ کر نظر انداز کیا، لیکن اب انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے اور زیادہ پریشان تھے۔ وہ اپنے کلائنٹ سے میٹنگ ختم کر کے جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، اور مزید آدھے گھنٹے کی گفتگو کے بعد وہ اپنے کلائنٹس کو رخصت کرتے خود بھی اپنا بیگ اور موبائل لے کر اٹھے اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ چلتے ہوئے وہ بار بار پیچھے پلٹ کر بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ اجنبی شخص اب ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس کو پیچھے آتے دیکھ کر اب صحیح معنوں میں وہ گھبرا گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ اپنی کار تک پہنچتے کہ ان کے دائیں بازو کو چھو کر کچھ گزرا تھا، اور ایک ہلکی سی چیخ ان کے منہ سے نکلی۔ انہوں نے اپنے بازو پر دیکھا، وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ شخص اب ان کے عین پیچھے کھڑا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ مسٹر یزید، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ اب تمہارے پاس صرف ایک ہفتے کا وقت ہے۔ اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو اس زخم کو یاد کر لینا۔ یہ تو بس ایک چھوٹا سا زخم ہے، وعدہ خلافی کرنے کی صورت میں اپنی جان سے جاؤ گے۔ وہ شخص سرد مہری سے انہیں وارن کرتا دوسری طرف چلا گیا۔ وہ ابھی شاک کی کیفیت میں کبھی اپنے بازو کو دیکھتے تو کبھی اس جگہ کو جہاں سے ابھی وہ شفاق انسان گیا تھا۔ ان کی کلاسز کا آغاز ہو چکا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے یونی کو کھلے ہوئے، اور آج مافیا گینگ کا پہلا دن تھا یونی میں۔ وہ شاہانہ چال چلتے کلاس میں داخل ہوئے تو تمام اسٹوڈنٹس انہیں دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ سب کی رشک بڑی نظریں ان پر تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ اس یونی کے سب سے امیر رئیس زادے ہیں، اور اتنے ہی خطرناک بھی ہیں۔ انہوں نے مافیا گینگ کے ایسے بہت سے کارنامے دیکھے تھے جس کی وجہ سے انہیں اب ان سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ آج بھی مافیا کوئن نے ایک لڑکے کو بری طرح مارا تھا اور اس کا سر پھٹ گیا تھا، اور اس کی پٹائی کرتے ہوئے سب نے دیکھا تھا، اس لیے وہ مافیا گینگ کو دیکھتے ہی سب اپنی اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ گئے تھے۔ ان لوگوں کو آنکھوں میں ہمارے لیے خوف دے کر مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، فیضی نے حارث کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں ہاں ہاں، سچ میں بڑی دیکھ لو، ہماری دہشت ہی اتنی ہے کہ ہر کوئی خوف زدہ ہے۔ حارث نے ہنستے ہوئے اس کی تائید کی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ پانچوں ہی فرسٹ رو میں ایک ساتھ بیٹھتے تھے، وہی ان کی مخصوص جگہ تھی، اور کسی کی اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہاں کوئی بیٹھ جائے۔ ایرا، اگر وہ لڑکا مر گیا تو کیا ہوگا؟ کہیں ڈین سر سے ہمیں یونی سے نہ نکال دے، وہ پہلے بھی ہمیں وارن کر چکے ہیں۔
عدنان نے ایک بار پھر وہی بات دہرائی جو پچھلے 20 منٹ سے وہ کہہ رہا تھا، لیکن ایرا نے اسے خونخوار نظروں سے گھور کے دیکھا تھا۔ ڈین سر کو میں خود دیکھ لوں گی، تم ڈرو نہیں، مجھے پتا ہے آگے کیا کرنا ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیتے ایک طائرانہ نظر پوری کلاس پر دہرائی۔ وہ جو اسی کی طرف چور نظروں سے دیکھ رہے تھے، اس کے دیکھتے ہی وہ نظریں جھکا گئے۔ انہیں اپنے لیے خوفزدہ دیکھ کر ایرا کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ مس ایرا خان، آپ کو ڈین سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ وہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ جب تک ایک لڑکے نے آ کر ڈین سر کا پیغام اسے سنایا۔ اب چلے، میں ابھی آ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ لڑکا چلا گیا۔ فیضی، وہ ویڈیو تم نے واٹس ایپ کر دی ہے نا؟ اس نے فیضی سے پوچھا تو وہ اثر اسبات میں ہلا گیا۔ 2 منٹ بعد وہ آفس کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اندر سے ڈین سر کے علاوہ کسی اور کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس لڑکے کے پیرنٹس ہوں گے۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے خود کو اندر جانے کے لیے تیار کیا اور دروازہ نہ کیا۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ بنا کسی کی طرف دیکھے وہ ٹھیک ٹھاک ڈین سر کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا، جبکہ اس لڑکی کے والد اس کو تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ نازک سی دکھنے والی لڑکی نے ان کے بیٹے کی یہ حالت کر دی تھی۔ مس ایرا خان، آپ نے اس لڑکے کو اتنا کیوں مارا کہ اس کا سر ہی پھٹ گیا اور ان کے والد کو شکایت لے کر یہاں تک آنا پڑا؟ انہوں نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس سے شائستہ لہجے میں بات کرتے تھے اور اس کی عزت بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کی یونی کی سب سے قابل اور ہونہار اسٹوڈنٹ تھی۔ سر، جو والدین اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کرتے، انہیں اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور اس کو میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، غلطی اسی کی تھی، اس لیے میں نے سزا دے دی، وہ بھی خشک لہجے میں کہتی اس اجنبی شخص کو شرمندہ ہونے پر مجبور کر گئی۔ ایرا خان، ہمیں وجہ بتائیں، اس بار انہوں نے سختی سے پوچھا تھا۔ ایرا انہیں جواب دینے کی بجائے خاموشی سے موبائل میں ایک ویڈیو پلے کر کے ان کے سامنے کر دیا، جس میں ایک لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑ رہا تھا۔ ویڈیو کو دیکھ کر ہیڈ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ غلطی آپ کے بیٹے کی ہی ہے، ہمیں افسوس ہے کہ یہ ہماری یونی کا اسٹوڈنٹ ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ لڑکیوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ غصے سے مگر آہستہ آواز میں بولے۔ اس شخص کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ ان کے اندر ڈین سے نظریں ملانے کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کے برعکس وہ لڑکا غصے سے ایرا کو گھور رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے باپ کو شرمندہ ہونا پڑا۔ سر، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ ہماری ہی غلطی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی پرورش صحیح طریقے سے نہیں کر پائے، لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ اس لڑکے کے والد نے معافی مانگتے ہوئے کہا اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ وہ بھی معافی مانگے۔ اوکے، آئی ایم سوری سر، آج کے بعد ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ چہرے پر مصنوعی شرمندگی سجائے اس نے معافی مانگی، جبکہ ایرا نے بہت بیزاریت سے اس کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی یہ بس ڈرامے بازی ہے اور کچھ نہیں۔ اگر ہم نے اسے معاف کر دیا تو آگے اور بھی لڑکے ایسا کر سکتے ہیں۔ میں اسے ہرگز نہیں معاف کروں گی، بلکہ سزا کے طور پر اس کو یونٹ سے خارج کیا جاتا ہے۔ ڈین کا لہجہ پہلے کی بنسبت زیادہ سخت تھا۔ وہ بالکل بھی اسے معاف کر دینے کی رعایت میں نہیں تھے۔ نہیں نہیں، ایسا مت کیجیے، مہربانی کر کے اس سے معاف کر دیں۔ میں آپ کو زبان دیتا ہوں کہ آئندہ اس نے ایسی کوئی حرکت کی تو آپ بے شک اس کو یونٹ سے خارج کر سکتے ہیں۔ اس کے والد نے ڈین کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ دیکھ کر ڈین تو جیسے اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز ایسا کر کے ہمیں شرمندہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، میں اسے یونٹ سے خارج نہیں کروں گا۔ ڈین سر نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا تو انہیں مزید شرمندگی ہوئی۔ سر، آپ اسے ایسے ہی جانے نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو یونٹ سے نہ نکالیں، لیکن کم از کم اس کو سزا تو ضرور ملنی چاہیے۔ ڈین سر کو نرم پڑتے دیکھ کر ایرا جلدی سے بولی۔ آپ نے اس کا سر پھاڑ کر اس کو سزا دے دی ہے، اب میں مزید کیا سزا دوں؟ انہوں نے اس لڑکے کے سر پر لگی چوٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں اب پٹی کر دی گئی تھی۔ میرا بس چلے تو اسے ابھی اوپر پہنچا دو، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی، جسے ڈین کے علاوہ کوئی نہیں سن سکا۔ جی کیا کہا آپ نے؟ انہوں نے سخت نظروں سے اس کو گھورتے ہوئے پوچھا تو ایک پل کے لیے وہ گڑبڑا گئی۔ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس سے قسم لے کہ اس یونی کی ہر لڑکی اس کی بہن جیسی ہے اور یہ انہیں اپنی بہن سمجھتا ہے اور کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، کلاس کی کسی بھی لڑکی کو اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوئی تو یہ ان کی مدد کرے گا۔ وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی تو ڈین سر کو اس کی چلاکی دیکھ کے ہولے سے مسکرا دیے۔ وہیں دوسری طرف وہ باپ بیٹے اس کی چلاکی پر ہکا بکا رہ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ آج سے ایسا ہی کرے گا۔ انہوں نے اس کی بات مان لی تو وہ شخص ان کا شکریہ ادا کرتا اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ بیٹا، تم کب تک یہاں رہو گی؟ آخر ایک نہ ایک دن واپس تو آنا ہی ہوگا، پھر ابھی کیوں نہیں؟
میری بیٹی یہ غصہ تھوک دو اور ہمارے ساتھ گھر چلو۔ عارفہ بیگم بڑے ہی پیار سے اپنی نکچری بیٹی کو سمجھا رہی تھی جو کسی صورت ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اذلان شاہ نے ایک غصے بڑی نگاہ سے دیکھ کر رخ موڑ لیا۔ مسٹر اور مسز اذلان شاہ آپ بائی کے گھر آئے تھے تاکہ کومل کو سمجھا کر اپنے ساتھ گھر واپس لے جا سکے۔ اذلان شاہ بالکل بھی یہاں نہیں آنا چاہتے تھے لیکن عارفہ بیگم کے اصرار پر انہیں آنا پڑا اور اب وہ کومل کی ہٹ درمی پر سخت غصے میں تھے، جبکہ ظریف شاہ اور ان کی بیگم خاموشی سے یوں بیٹھے ان کی گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے جیسے کوئی ڈرامہ پلے ہو۔ رباب اور ابان شاہ گھر پر نہیں تھے۔ نو مو میں نہیں جاؤں گی، مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے کہ بھائی نے کیسے مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا۔ میں ہرگز ان کا وہ رویہ اور اپنی تذلیل نہیں بھول سکتی۔ بے رخی سے کہتی صاف انکار کر گئی۔ بیگم اگر وہ نہیں آنا چاہتی تو نہ آئے، اور آپ بھی ایک بات سن لے، اگر آپ بھی اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو شوق سے رہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ آخرکار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے غصے سے دونوں ماں بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، ڈیڈ بے شک آپ چلے جائیں لیکن میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اب بھی بضد تھی۔ اگر آپ اسے سمجھا نہیں سکتے تو کم سے کم خاموش ہی رہے، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اور آپ اس کو سمجھانے کی بجائے اسی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ عارفہ بیگم بھی غصے سے بھڑک اٹھی۔ ٹھیک ہے پھر آپ سمجھاتی رہیے اپنی اس ضدی اور خودسر بیٹی کو، میں جا رہا ہوں۔ طیش میں بولتے وہ وہاں سے اٹھ گئے اور اسی وقت ابان شاہ رباب کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ آج اسے آفس زیادہ کام نہیں تھا، اس لیے خود رباب کو یونٹ سے پک اپ کیا تھا۔ اسے دیکھ کر کومل کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی، لیکن اگلے ہی پل وہ اسے مہارت سے چھپاتی اپنی ماں سے بولی، مو میں یہاں سے صرف ایک شرط پر جاؤں گی، اگر ابان شاہ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے۔ شاہ فیملی نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پھر ابان شاہ کو جو شدید غصے اور نفرت سے کومل کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ آخر یہ سوچ تمہارے دماغ میں آئی بھی کیسے؟ اگر تم ساری زندگی بھی اسی گھر میں پڑی رہی ہو تو بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتا وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تمام لوگ جو حیرت کی تصویر بنے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے ایک دم سے اس کی دھار سے دروازہ بند کرنے پر ہوش میں آئے۔ کومل کا چہرہ احساس ذلت سے سرخ پڑ گیا۔ اسے ابان شاہ سے ایسے کسی جواب کی امید نہیں تھی۔ ٹھیک ہے میں بھی یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک وہ میری بات نہ مان لے، ڈٹائی سے کہتی وہ بھی غصے سے تن پن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ او مائی گاڈ ایرا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا یہ دعا کا میسج تھا جو فیملی گروپ میں موصول ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، آخر بہن کس کی ہے؟ ویل ڈن ڈیئر، میری طرف سے بھی دو چار مکے اس کے منہ پر جڑ دیتی۔ کشان نے دعا کی رپلائی میں کہنے کے بعد اپنی بہن سے کہا، میری دبنگ بہن بہت اچھا کیا تم نے، بلکہ اس کو مزید مارنا چاہیے تھا۔ اور یہ حلیمہ تھی جو اس کے کام کو سراہ رہی تھی۔ اوئے میری بہنا، کیا پٹائی کی ہے تم نے، اس قسم سے مزہ آ گیا چار۔ اور یہ ہے ہمارے ذیشان میاں جنہوں نے لولی ایموجی کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ایسے ہی مزید کمنٹس فیضی کے بھیجے گئے ویڈیو پر کیے گئے تھے۔ دعا تو سب سے زیادہ شاک تھی کہ ایرا بھی ایسا کچھ کر سکتی ہے، اسے تو صرف یہی معلوم تھا کہ وہ بائک ریس لگاتی ہے۔ فیضی مزے سے کمنٹس پڑھتا اپنی گینگ کو سنا رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ گھر کے مزدہ حضرات اور بیگمات ڈرائنگ روم میں تھے، کسی اہم اور ضروری مسئلے کے تحت گفتگو کر رہے تھے، اور سلیمان ولا کی دونوں بہویں اور ان کے شوہر ذیشان لیونگ ایریا میں بیٹھے تھے، اور اب مافیا گینگ بھی ان کے درمیان شامل تھی۔ ایرا تم نے اس لڑکے کی پٹائی کی، مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا۔ یار تم تو غضب کی فائٹنگ کرتی ہو۔ دعا ابھی ابھی شاک تھی اور ایرا کو دیکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے بول اٹھی تھی، اوہو بابی، اس میں یقین نہ کرنے والی کی کون سی بات ہے، اور یہ آج پہلی بار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی وہ بہت سے لفنگوں اور گنڈوں کی پٹائی کر چکی ہے۔ حارث نے مزید اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے جوش سے کہا، اور آپ لوگوں کو پتا ہے اس لڑکے کے والد شکایت لے کر یونی آئے تھے تو ڈین سر نے ہماری پرنسس کو اپنے آفس بلایا، اور اس کے بعد فیضی نے ڈین سر سے ہوئی ایرا کی گفتگو ان کے گوش گزار دیا جو کہ ایرا نے انہیں راستے میں آتے وقت بتایا تھا۔ یار تم تو واقعی باہمت اور بہادر لڑکی ہو۔ ساری بات سن کر وہ لوگ اس کی ہمت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکے۔ یہ ڈرائنگ روم میں کون سا مارکا جیتنے کی میٹنگ چل رہی ہے؟ ایرا نے موضوع گفتگو بدلتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب سخت بیزار ہو گئی تھی اپنی کارستانی سنتے ہوئے۔ معلوم نہیں کیا بات ہو رہی ہے لیکن پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ میٹنگ جاری ہے۔ حلیمہ نے لا علمی کا اظہار کیا تو مافیا گینگ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانے لگے، ان کے اندر تجسس سر ابھارنے لگا۔
آخر کیسے میں اس لڑکی کو ان کے حوالے کر دوں؟ اگر وہ لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ایسی کیا خاص بات ہے اس میں کہ وہ اس لڑکی کو پانے کے لیے اتنے بے چین ہیں؟ مسٹر یزید اس طرابی کیفیت میں اپنے آفس میں ٹہل رہے تھے کہ ان کی اتنی بڑی مانگ مسٹر یزید کی سمجھ سے بڑا تر تھی۔ میں اس معصوم لڑکی کو کیسے ان کے حوالے کر دوں؟ نہ جانے وہ اس بچی کے ساتھ کیا کریں گے۔ ان کے لہجے میں ہمدردی تھی، لیکن اگلے ہی پر یہ سوچ آتے ہی کہ اگر میں نے اسے ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا تو میری جان لے لیں گے۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اب ان کے چہرے پر دور دور تک نرمی کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ان کی مانگ پوری کروں گا اور اپنی زندگی سے بچا کر اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے دور چلا جاؤں گا، سخت لہجے میں انہوں نے خود سے کہا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ جس لڑکی پر ہاتھ ڈالنے والے ہیں وہ خود ان کے خون کی پیاسی ہے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ جس لڑکی جن کو وہ ان کے حوالے کرنے والے ہیں اسی لڑکی کے ہاتھوں ان کی زندگی کا چراغ گل ہوگا۔ ایرا بیٹا، آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر چائے خاموشی کو سلطان صاحب کی آواز نے توڑا۔ جی بابا بولے، کیا بات کرنی ہے؟ وہ کھانے سے ہاتھ روکتی ان کی طرف متوجہ ہوئی، باقی سب بھی کھانا چھوڑ کر ان کی طرف ہمہ گوش ہو گئے تھے۔ بیٹا، میں جو کہنے والا ہوں اسے تو حمل سے سننا اور بہت سوچ سمجھ کر ہی کوئی فیصلہ کرنا۔ آخر فیصلہ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گی۔ ان کا تمہید باندھنا ایڈا کو کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ آپ کے لیے ایک پروپوزل آیا ہے۔ ہمارے ایک بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے، امریکہ سے گریجویٹ ہے، بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا، میں کئی بار اس سے مل چکا ہوں، لیکن ہم نے کچھ وقت مانگا ہے۔ انہیں جواب دینے سے پہلے ایک بار آپ سے بھی بات کرنا ضروری تھا، اس لیے آپ سوچ سمجھ کر ہی جواب دینا، جتنا وقت چاہے آپ لے سکتی ہیں، کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ بلا کر انہوں نے وہ بات کہہ دی جس کے لیے تمہید باندھ رہے تھے۔ بابا، آپ انہیں اس شادی سے انکار کر دیں، فی الحال میں صرف اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتی ہوں، شادی جیسے معاملات میں بالکل نہیں الجھنا چاہتی۔ سرد سے منع کرتی وہ دوبارہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ سلطان صاحب ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئے، کیونکہ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کا جواب پہلے سے ہی جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بار آپ اس لڑکے سے ملاقات تو کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں اس سے ملاقات کر لیتی ہوں، لیکن اس کے بعد بھی میرا وہی جواب ہوگا جو اب ہے۔ ان کی بات درمیان میں ہی کاٹتی ہوئی بولی اور نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے کرسی کو پیچھے دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی، ایک سرسری نظر تمام افراد پر ڈالتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ آندھی طوفان بنی اس کے آفس کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں موجود سبھی ورکرز حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو بنا کسی لحاظ کے اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ چہرہ غصے سے سرخ تھا، غصے کے باعث اس کے چہرے کی نسیں ابری ہوئی تھیں۔ اس قدر غصے میں کسی اجنبی لڑکی کو اپنے باس کے آفس میں جاتے ہوئے دیکھ کر تمام ورکرز زمین میں چمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ لگتا ہے یہ باس کی وائف ہے۔ نہیں، ان کی تو بھی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بھی ہے، لیکن ہے بہت پیاری۔ لیکن وہ جس قدر غصے میں گئی ہے، مجھے تو یقین ہے آج باس کی شامت آئی ہے۔ اسی طرح کے مزید تبصرے ہو رہے تھے، لیکن اصل وجہ کسی کو بھی نامعلوم تھی۔ دار سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی اسی چیئر پر بیٹھے شخص نے حیرت سے آنے والے آندھی کو دیکھا تھا جو سیدھا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، ایرا نے ایک ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی پستول نکال کر اس پر تان دی۔ یہ دیکھ کر ابان شاہ کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے کو تھیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے غصے میں کیوں ہے۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ دوسری شادی کریں مسٹر شاہ، وہ بھی اس نکچڑی کومل کے ساتھ؟ یہ سوچ بھی کیسے لیا آپ نے؟ ہاں، وہ غصے سے چیخی تھی۔ شادی کی بات سن کر ابان شاہ کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ جواب دے مجھے، اسے خاموش دیکھ کر اس بار وہ دوبارہ غصے سے بلند آواز میں بولی۔ تمہیں کس نے بتا دیا کہ میں کومل سے شادی کر رہا ہوں؟ اس نے ذہن میں مچلتے سوال کو داغا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایرا کو آخر کس نے بتایا شادی کے بارے میں۔ جس نے بھی بتایا تھا اس نے جھوٹی خبر دی تھی، اس نے تو واضح انکار کر دیا تھا۔ مجھے کسی نے بھی بتایا ہو، اس بات سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ سے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں۔ اس بار اس نے ذرا آہستہ سے پوچھا تھا، لیکن غصہ سوار نیزے پر تھا۔ جبکہ ابان شاہ کو شرارت سوجی، وہ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، مائی سویٹ ہارٹ، مجھے پورا حق ہے کہ میں ایک نہیں 4 شادیاں کروں، اس میں غصہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ اس کی مسکراہٹ ایلا کے غصے کو مزید ہوا دینے کا کام کر گئی۔ اس نے پستول کا ٹریگر دبایا اور اگلے ہی لمحے اس سے شعلہ نکلتا ہوا سب کچھ ساکت کر گیا۔ گولی ضرور چلی تھی، لیکن وہ ابان شاہ کو لگنے کی بجائے چیئر کی پشت کو چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔
अबान शाह ने आंखों में बेयकीनी लिए उस तरफी लड़की को देखा। लम्हा भर के लिए तो वो कुछ बोल ही नहीं सका। अगर आप कभी दूसरी शादी करने के बारे में सोचा भी तो अगली बार ये गोली निशाने पर लगेगी। मिस्टर शाह, मेरी बात याद रखना, उसने धमकी आमेज लहजे में कहा और एक झटके से उसका गिरबान छोड़कर उससे दूर कदम दूर होती अबान शाह की कार्रवाई देखने लगी, जो अपने आप को छूकर खुद को जिंदा होने का एहसास दिला रहा था। उफ लड़की, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अगर वाकई में वो गोली मुझे लग जाती तो आपकी कब्र पर मिट्टी में खुद अपने हाथों से डालती, सर्द लहजे में कहती उसे शाख टकार गई। उसकी बातें उसको बहुत कुछ पावर करवा रही थी। इतने शदीद रिएक्शन की वजह से उसको लगा कि एरा भी उसको पसंद करने लगी है, और ये सोच ही उसके लिए सुहानी थी कि एरा के दिल में भी उसके लिए जज्बात हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं प्यार है। जब भी वो दूसरी शादी का सुनकर आपे से बाहर हो गई थी। मिसिस शाह, कहीं आपको मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई जो आप मेरी दूसरी शादी का सुनकर आग बगोला हो गई थी? उसने मुस्कुराते हुए एक आंख विंक की। मोहब्बत तो नहीं है, हाँ, लेकिन जो चीज़ एरा सुल्तान खान को पसंद आ जाए उस पर सिर्फ उसी का हक होता है, फिर चाहे वो आप ही क्यों ना हो। अगर वो चीज़ मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। उसकी आंखों में आंखें डाले उसने फख्री अंदाज में अपना हक जताते हुए कहा तो वो गहरा मुस्कुरा दिया। वेल, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? जिसने भी बताया है झूठ कहा है। हाँ, उसने मुझसे शादी करने की ख्वाहिश ज़रूर जाहिर की थी, लेकिन मैंने उसी वक्त इनकार कर दिया था। उसने वजाहत पेश की। उसकी बात सुनकर एरा थोड़ा पुरसुकून हुई, लेकिन दाद की बात याद आते ही उसने दिल ही दिल में उससे बदला लेने का सोचा। अभी आधे घंटे पहले ही तुम्हारी सेक्रेटरी ने कॉल करके बताया था, वरना मेरे फरिश्तों को भी उसका इल्म नहीं था, उसने संजीदगी से जवाब दिया। दांत, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने दांत कुचकुचाते हुए गुस्से से कहा तो एरा के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट रेंग गई। उसने सिर्फ चंगारी लगाने का काम किया था, बाकी अबान शाह के गुस्से ने आग लगाने का काम करना था। मुस्तफ़ा, मैं भी 2 महीने के लिए कनाडा जाना चाहता हूँ। मैंने पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ तैयार कर लिया है, यजीद साहब ने अपने भाई से बताया, जो शाम की चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। ठीक है भाई साहब, आपकी फ़्लाइट कब की है? चाय का घूंट भरते हुए पूछा। मैं भी उसी दिन जा रहा हूँ जिस दिन तुम लोग जा रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले एक गैदरिंग पार्टी रख ली जाए, क्या कहते हो? इन्होंने मशवरा पेश करते हुए कहा और उनके जवाब का इंतज़ार करने लगे। ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए कहा तो यजीद साहब की पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। वो कुछ घबराए से लगे थे, जैसे कि उन्हें मालूम हो कि वो क्या पूछना चाहते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है। मैं कनाडा इसलिए जाना चाहता हूँ कि तुम्हारी भाभी को यहाँ तनहा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तफरीहन वहाँ तुम्हारी भाभी के साथ जाना चाहता हूँ। इन्होंने तफसील से आगाह किया तो मुस्तफ़ा साहब कुछ मुतमईन हुए। हमें इसी वीकेंड निकलना है, तो पार्टी किस दिन की जाए? उनकी बात पर वो कुछ देर तक सोचते रहे। वीकेंड से एक दिन पहले। काफ़ी देर सोचने के बाद इन्होंने जवाब दिया। उनके जहन में क्या चल रहा है था कोई नहीं जानता था। पार्टी के पीछे की वजह सिर्फ वही जानते थे, और इस पार्टी में क्या कुछ होने वाला था ये तो उनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। मामा, अदनान की बुलंद चीख पूरे विला में गूंजी थी। किचन में काम करती नाजिश बेगम घबराकर सारे काम छोड़कर भागती हुई उसके रूम में आई। वो जो उसकी चीख से काफ़ी घबराई हुई थी। कमरे का नज़ारा देखकर उनका पारा हाई हो गया। सारा कमरा बिखरा हुआ था और वार्डरोब के सारे कपड़े फर्श पर फेंके हुए थे। अदनान, क्या तुम बच्चे हो? ज़रा भी अकल है कि नहीं तुम्हारे दिमाग में? यह घास चढ़ने गया है तुम्हारा दिमाग? ये क्या हालत बना रखी है कमरे की? वो गुस्से से कमर पे हाथ टिकाए उसे खूनखवार नज़रों से घूर रही थी, जो अभी अभी वार्डरोब में मुंह घुसाए कुछ तलाश कर रहा था। मामा, मेरी वो ब्लैक शर्ट कहाँ है जो मैंने लास्ट वीक खरीदी थी? वार्डरोब से सर बाहर निकालकर उसने अपनी माँ को देखते हुए पूछा तो गोया सदमे में ही चली गई थी। यानी बस एक शर्ट के लिए उसने इतना बखेरा कर रखा था। मुझे क्या पता कहाँ गई? और इतनी सारी ब्लैक शर्ट तो है तुम्हारे पास, इनमें से कोई एक पहन लो। वही पहनना ज़रूरी है क्या? फर्श पर पड़ी ढेर सारी ब्लैक शर्ट्स की तरफ इशारा किया। कोई भी शर्ट पहन सकता हूँ, लेकिन वो मेरी फेवरेट शर्ट थी, वो भी तो मिलनी चाहिए। आखिर कहाँ जा सकती है? उसने सर खुजाते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। नाजिश बेगम उसे नज़रअंदाज करती फर्श से कपड़े उठाकर वार्डरोब में बनने के अंदाज में रखने लगी। उन्हें रह रहकर अपने फौहर बेटे पर गुस्सा आ रहा था, जो काम संवारने की बजाय बिगड़ता था। वो अभी सोच ही रहा था कि उसी वक्त फैजी कमरे में दाखिल हुआ। अदनान, ये लो तुम्हारी शर्ट।
ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو اس کی طرف بڑھایا۔ اپنی پسندیدہ شرٹ فیضی کے پاس دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ فیضی سچ سچ بتاؤ جو تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ میں نے تو تمہیں نہیں دی تھی۔ اس نے شکی نظروں سے گورتے ہوئے پوچھا تو وہ جواب دینے کی بجائے دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میں نے پرسوں تمہاری وارڈروب سے لی تھی۔ میں تم سے ہی مانگنے والا تھا لیکن تم گھر پہ نہیں تھے۔ اور پھر یاد کرو میں نے تمہیں تھینکس بھی کہا تھا میسج کر کے۔ وہ تو اسی لیے کہا تھا۔ ایک ہی سانس میں کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا کیونکہ عدنان بھی خطرناک ارادے کے ساتھ اس کی طرف آ رہا تھا لیکن وہ اس کے پہنچنے سے قبل ہی جا چکا تھا۔ ادھر ڈرائنگ روم میں الگ ہی نظارہ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ ہماری کوئن اپنے بابا کی منتیں کر رہی تھی۔ بابا پلیز مجھے نیو بائک دلا دے، وہ بائک خراب ہو چکی ہے۔ نہیں، کوئی دوسری بائک نہیں ملے گی، پہلے بھی آپ کو ایک بائک دے کر اس کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں، سخت لہجے میں کہتے انہوں نے منع کر دیا۔ بابا میں آپ کی لاڈلی بیٹی ہوں نا، پلیز دلا دیں۔ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو مجھے یہی لگے گا کہ آپ اب مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اس نے ایموشنل بلیک میل کیا جو کہ اثر کر گئی تھی۔ اس کی نہ پیار کرنے والی بات سن کر وہ تڑپ اٹھے تھے۔ وہ تو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے، پھر بھلا انہیں یہ بات کب گوارا تھی کہ ان کی بیٹی کو ذرا ان کے پیار پر ذرا سا بھی شک ہو۔ بیٹا آپ مجھے کتنی عزیز ہیں یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں، دوبارہ یہ کبھی نہیں کہنا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کو جو بھی بائک چاہیے کل تک آپ کو مل جائے گی۔ وہ پیار سے اس کو خود میں بینچ گئے۔ ایرا اپنی خواہش پوری ہوتے دیکھ کر من ہی من میں بہت خوش ہوئی۔ اس کی ایموشنل بلیک میلنگ جو کم کر گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ بابا، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ سلطان صاحب نے اسے خود سے جدا کر کے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آج یزید ہاؤس میں پارٹی تھی۔ دوست احباب یزید صاحب کے تمام رشتہ دار اس پارٹی میں شریک تھے۔ دعا تو جب سے جہاں آئی تھی فریحہ بیگم کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ وہ انہیں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہی تھی کیونکہ اس کی ماں اس سے دور جو جانے والی تھی۔ ماما آپ کینیڈا کیوں جا رہی ہیں؟ مجھے کبھی آپ سے ملنے کا من کیا تو میں کیا کروں گی، پلیز آپ نہ جائیں۔ اس نے اداس بھرے لہجے میں فریحہ بیگم سے شکوہ کیا۔ صرف 2 مہینے کے لیے ہی جا رہے ہیں، پھر واپس آ جاؤں گی اور وہاں جا کر میں ڈیلی کار کر کے آپ سے بات کروں گی۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا تو وہ فقط سر ہلا گئی۔ فراز تو بس ایرا کے ارد گرد ہی گھوم رہا تھا۔ وہ تو اس سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ جب سے یہاں آئی تھی ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں تھی۔ کبھی تو رباب وغیرہ اس کے ساتھ ہوتی تو کبھی مافیا بوائز اس کے ساتھ ہوتے اور ابھی بھی وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی تھی۔ فراز کو اب مافیا بوائز پر غصہ آنے لگا تھا جو اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ہائے گائز، کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں؟ ایک اجنبی لڑکا ان کے پاس آتے ہوئے بولا لیکن اس کی نظریں ایرا پر ٹکی ہوئی تھی۔ نہیں، جواب ایرا کی طرف سے آیا۔ معاف کیجیے گا، شاید آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، اس نے معذرت کی۔ جی بالکل صحیح کہا، اور اب جب کہ معلوم ہو گیا ہے تو آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہہ کر گویا بات ختم کر دی۔ وہ لڑکا احساس ذلت سے مزید وہاں نہیں ٹھہر سکا اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر چلا گیا۔ یار اس کو ایسے بھگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ کیا سوچ رہا ہوگا ہمارے بارے میں کہ ہم کتنے بدتمیز ہیں؟ اس کے جانے کے بعد فارس نے ایرا سے کہا، سوچنے دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور اس طرف جانے لگی جہاں اس کی عشرت بیگم بیٹھی ہوئی تھی، لیکن بیچ راستے میں ہی اسے کسی ویٹرس نے روک لیا۔ میم آپ کے بڑے بھائی آپ کو لاؤنج میں بلا رہے ہیں، ویٹرس نے روکنے کی وجہ بتائی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ ان کی بہن ہوں؟ اس نے جانچتی نظروں سے پوچھا۔ آپ کے ڈریس کی وجہ سے میں نے آپ کو پہچانا تھا، آپ کے بھائی نے بتایا تھا کہ آپ نے کس کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہے، اس نے فوراً جواب دیا اور اس کی بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا۔ ایرا کو وہ ویٹرس مشکوک لگ رہا تھا۔ اس نے ابتہاج کو ڈھونڈنے کے لیے پورے حال میں نظریں دوڑائی لیکن وہ وہاں کہیں نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اسے لاؤنج کی طرف جانا پڑا۔ وہ باہر آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے آس پاس بھی دیکھا لیکن اسے ابتہاج کہیں نظر نہیں آیا۔ کہیں اس ویٹرس نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں کہا تھا، لیکن بھائی تو گھر کے اندر بھی نہیں ہے ورنہ یہاں ہے۔ اس کی چھٹی ہی کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ کسی کا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر پڑا اور اس کے ہاتھ میں رومال تھا جس میں بے ہوش ہونے کی دوا لگی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں پھر ابھرانے لگی، مسلسل ہاتھ پاؤں مار کر اس کی مضبوط گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ ناکام رہی اور کچھ ہی دیر میں اس کا اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، اس کے ہاتھ نیچے جڑ گئے۔ جب اس شخص کو پورا یقین ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے تو اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔
اسے لے جاؤ اور جس جگہ کا میں نے تمہیں بتا دیا ہے وہاں تک بحفاظت پہنچا دو، اس شخص کی تنبیہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے 2 ویٹروں سے کہا۔ وہ دونوں اس کی بات مانتے ہوئے ایرا کو گھسیٹ کر وہاں سے گاڑی تک لے گئے اور اسے گاڑی کی ڈگی میں بند کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس شخص نے گر کر اس پر گرے ایرا کے سیل فون کو اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ جاری ہے۔